ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایک تو کرپشن کا بہت شور ہے اور اس شور کے اندر دہشت گردی کی جو آواز تھی, اس کی لہر تھی, وہ دب سی گئی تھی. لیکن 13 فروری کو جو لاہور میں ہوا اس میں ایک چیز اور ایڈ ہوگی کہ ایک اور شخص جو ہے وہ بھی جاں بحق ہو گیا. 14 ہوگی تعداد اس کی. اور آج پشاور میں جو ججز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کے اندر بھی جو دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے, تو دہشت گردی ایک دفعہ پھر جو ہے, اور جس طرح الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, خاص طور پر پنجاب کے اندر سافٹ ٹارگٹ سے لے کے سی پیک کو لے کر یہ تمام لیٹرز جو جاری کیے جا رہے ہیں, اس سے کرپشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردی جو ہے وہ بھی دوبارہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے, بڑا اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بات کہتے ہوئے, وہ فور فرنٹ پہ سامنے آ رہی ہے. پی ایس ایل کا فائنل آنے والا ہے, اس میں ایک معاملہ تو کرپشن کو لے کر ہے اور دوسرا معاملہ ہے لا اینڈ آرڈر کو لے کر. پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہوگا, تو آبویسلی فوج نے تو کہا, آرمی چیف نے تو کہا کہ وہ پوری سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, لیکن بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ انسانی جانوں کو داؤ پر لگا کر کرکٹ کا ایک میچ کیوں کرایا جائے, جبکہ یہ پتہ ہے کہ رسک اور سٹیکس بہت ہائی ہوں گی. لیکن آبویسلی پی سی بی کے کرتا دھرتا جو ہے وہ ایڈمنٹ ہے فی الحال تو کہ وہ لاہور میں ہی اس کو فائنل کرایا جائے. حالانکہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق کوئی غیر ملکی کھلاڑی جو ہے وہ خاص طور پہ لاہور کے دھماکے کے بعد اور اب آج پشاور کے دھماکے کے بعد یہاں پر آنے کو, پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے فی الحال. آج پیناما کرپشن معاملہ جو ہے وہ دوبارہ آیا سامنے. ویورز, ہم ان دونوں معاملات کو لے کر چلیں گے. ایک پی سی بی کہ اس کے اندر جو سپاٹ فکسنگ نے جس طرح پاکستان کو ایک دفعہ پھر داغدار کیا ہے, پاکستان کے اپنے پلیئر جو ورلڈ کلاس کھیل رہے ہیں انہوں نے اس میں آ کر, اس ٹورنامنٹ میں آ کر جس طرح سپاٹ فکسنگ میں الزام لگے, پورے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے. لنڈن میں پاکستان کے کچھ کرکٹرز مبینہ طور پر پکڑے گئے ہیں. یہاں پر آئی ایس آئی بی جو ہے سو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اور سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں وہ پی سی بی کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے اوپر سپاٹ فکسنگ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. اس پہ بھی ضرور بات کریں گے, لیکن پہلے آج لے آتا ہوں آپ کو پیناما کی ہیئرنگ کی طرف. آج بڑا امپورٹنٹ دن تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل جو ہے وہ کنٹینیو کیے. میں آپ کو تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں کہ آج ہوا کیا. جیسے عظمت سعید شیخ جو ہے انہوں نے یہ پوچھا بیسیکلی کہ ریکارڈ کہاں ہے اور آپ کب پیش کریں گے, آپ پہلے دن سے ادھر ادھر کی چھلانگیں لگا رہے ہیں, دستاویز ہیں تو دکھائیں, ایک نہ ایک دن تو شواہد سامنے آنا ہے, شواہد ہیں تو پیش کریں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ وکیل صاحب نے کہا, اکرم راجہ صاحب نے, کہ منوبا سروسز فلیٹس کی دیکھ بھال کرتی ہے, حقائق کے ساتھ جوا نہیں کھیلوں گا. اور قطری خاندان سیٹلمنٹ کے بعد کمپنی کو سرٹیفکیٹ ملے, جب سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ عدالت وضاحت مانگ سکتی ہے کہ لنڈن فلیٹس بچوں نے کیسے خریدے, محمد بن جاسم سے کمپنیوں کے سرٹیفکیٹس حسین نواز کو کیسے ملے, قطری خط میں نہیں لکھا کہ سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دیے گئے ہیں. اس پہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ جنوری 2016 میں انصاری خاندان نے فلیٹس کے بیرر سرٹیفکیٹ حسین نواز کے حوالے کیے. عدالت نے اس پہ ان سے پوچھا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ معاملہ ایمانداری کا ہے, کیا سیٹلمنٹ حماد بن جاسم سے ہوئی یا انصاری خاندان سے. جس پر پرائم منسٹر کے بچوں کے وکیل نے کہا کہ سیٹلمنٹ محمد بن جاسم سے ہوئی اور ان کے بڑے بھائی 1991 اور والد جاسم 1999 میں وفات پا چکے تھے. بڑا اہم سوال جسے آصف سعید کھوسا نے آج کیا کہ محمد بن جاسم سے کمپنیوں کے سرٹیفکیٹ حسین نواز کو کیسے ملے, قطری خط میں یہ نہیں لکھا کہ سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دیے گئے ہیں. جس میں سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 99 میں شریف فیملی کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا تھا اور 45 سال پرانا ریکارڈ لانا عدالت میں ممکن نہیں ہے. یہ ویوز آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹلی کنٹرڈکشن ہے اس بات سے جو پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام تفصیلات ڈاکیومنٹس اس کے پاس موجود ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج یہ بھی پوچھا گیا, آج یہ پوچھا عدالت نے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ شریف فیملی کے 2 بچوں کے لیے 4 فلیٹس جو ہیں وہ رکھ دیے گئے تھے. یعنی کہ چلے 2 بچے تھے لنڈن میں پڑھ رہے تھے تو 2 فلیٹس ہونے چاہیے تھے, 2 کی جگہ 4 کس رکھ دی گئے. تو آج ایک اور نئی بات سامنے آئی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک تیسرا بچہ بھی شریف فیملی کا, حمزہ شہباز بھی وہاں پڑھ رہے ہوں. ان کو وثوق سے تو نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا. میں آپ کو ایک دفعہ پرائم منسٹر کی سپیچ سنانا چاہ رہا ہوں جو ٹوٹلی کنٹرڈکٹ کرتی ہے ان کے بچوں کے وکیل کی آج کی جتنی بھی وہ ہے فائنڈنگ, جس میں وہ شواہد پیش کرنے سے قاصر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تو 45 سال پرانا ریکارڈ ہے, دوسرا یہ قطری لیٹرز جو ہے وہ شواہد ہیں, اور تیسرا یہ کہ کچھ کاغذات جو نہیں مل پائے وہ 99 میں چلے گئے تھے. لیکن کچھ مہینے پہلے پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ 99 کا واقعہ ہو چکا ہے, پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ 45 سال پرانا ریکارڈ, اس کے باوجود ہی وہ سو کانفیڈنٹ کہ لکھی ہوئی سپیچ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. سنتے جناب اسپیکر, تب ہمارے والد محترم حیات تھے. انہوں نے جلال وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں
अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी। राइट, जवेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम आपको, चंद साहब को बहुत वार्म वेलकम। ऑपोजिशन स्टार्ट करूंगा पहले मैं। सर, ये जो आज जज साहब ने पूछा है कि शवाहिद पेश करें, छलांगे ना लगाएं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा शवाहिद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने वकील को नहीं दिए या वकील ने उनसे लिए नहीं शवाहिद? प्रोग्राम में भी 12 सबूत तो हुकूमत पे आता है। आपका व्यू लेना चाह रहा हूं पहले। नहीं, मेरा व्यू तो पूरी कौम का व्यू है। जिस वक्त लोग पूछ रहे हैं कि ये फ्लैट्स कहाँ से आए, सिंपल सी बात है। अब ये कहना कि बेटे के हैं, दादा के हैं, पोते के हैं, शरीफ फैमिली का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जी, इस पे कोई किसी को दो राय नहीं है। अगर बंटवारा हुआ भी है तो बाद में हुआ है, सलमान शहबाज साहब ने कहा है, लेकिन इनका एक मशरकी फैमिली है जिस तरह हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। अब ये पैसे हैं किधर से? अब इनकी वहाँ तो स्टील मिल जो थी वो तो आपको पता है उसके लिक्विडेटर मुकर्रर थे BCCI बैंक के, और लिक्विडेटर के बगैर तो ना पेमेंट होती है। वो भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि लिक्विडेटर ने कहाँ कितने पैसे दिए, वो डिफॉल्ट कर गई थी, उसकी क्या सेटलमेंट हुई। अब जिस तरह ये जिग जैग कर रहे हैं, अभी शुक्र है जज साहब की सेहत ठीक हो गई। ये तो जवेद लतीफ़ साहब की पार्टी तो दरबारों पे बैठी थी कि ऐसी बात है। मैं हैरान था कि अल्लाह का शुक्र है वो जज साहब की सेहत ठीक हो गई, समझे पूरी कौम की सेहत ठीक हो गई। अच्छा, लोगों को बड़ा इंतजार है इस केस का, फैसले का इस केस का बड़ा इंतजार है। ये बड़ा दो चीजें इस केस में जी। एक पहलू है अशराफिया के एहतसाब का कि आम आदमी और ताकतवर आदमी के एहतसाब में क्या फर्क है। बिल्कुल सही। एक पंजाब की बड़ी पार्टी के सरबराह और छोटे सूबों के पार्टी के सरबराहों में क्या फर्क है। पैसे मोटरवे की कमीशन जो थी या ये वो थी, या ये कमाए गए पैसे जमींदारे से, इंडस्ट्री से कहां से, ये सारी चीजें सामने आएंगी। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, हमारे जुडिशियल सिस्टम का इम्तिहान है, हमारी जुडिशरी का इम्तिहान है। तो अब देख रहे हैं ये कामरान भाई, ये टर्निंग पॉइंट है किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए। जो बड़े फैसले होते हैं जिसमें बड़ी शख्सियात इन्वॉल्व होती हैं, वो आने वाले वक्त की राहें मुतय्यन करती हैं। हमारी अदलिया के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारे ताकतवर लोगों के एहतसाब के लिए ये केस एक नई राह मुतय्यन करेगा। राइट, इसमें तो कोई दूसरी राह नहीं। जवेद लतीफ़ साहब, वैसे तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए तो ये था कि मैं शेखपुरा के मामला आपसे पूछता आपके हल्के, लेकिन क्योंकि आपकी पूरी पार्टी आ चुकी है शरीफ फैमिली को डिफेंड करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जरूर डिफेंड करेंगे। मुझे बता दीजिए कि आप उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थे जिससे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि तमाम तफसीलात मौजूद हैं। आज जो उनके बच्चों के वकील हैं वो कह रहे हैं कि तफसीलात या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, याददाश्त पे अदालत कह रही है आप याददाश्त पर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वकील साहब गलत कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन जो है वो जज्बात में सारी बातें कह दी थी? कामरान शाहिद साहब, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं तो हकायक ये बयान करूंगा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जो हम सुनते आए, देखते आए और कहते आए कि जब कोई केस ट्रायल हो रहा होता था किसी भी शख्स का, तो यही कहा जाता था कि ये सब जुडिशियल है, इस पर तो हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, बाकी जो फैसला आएगा उस पर बात कर ली जाएगी। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है जो एक जुमला कोर्ट के अंदर कुछ कहा जाए और बाहर आके दूसरा फरीक जो है उस पर पूरी जजमेंट दे देता है, उस पर पूरा अपना तबसरा नहीं बल्कि अपना पूरा फैसला दे देता है। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर ये केस ट्रायल ना हो रहा होता, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की असेंबली में, आज आपका हक था, आप उस पर बात करते, मैं उसका जवाब देता। मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि ये केस ट्रायल हो रहा है और ट्रायल होते हुए अगर किसी के पास कोई सबूत है तो यकीनन कोर्ट उस पर फैसला लेगी। लेकिन एक सेकंड मैं कहना क्या चाहता हूं, गुजारिश ये है कि अभी चंद साहब ने ये कहा
کہ با اختیار لوگ یا اشرافیہ یا جو باثر لوگ ہوتے ہیں ان کا کیس اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تعین کرے گا آئندہ آنے والے کیسز کا یا قوم کے لیے ایک رخ کا تعین بھائی گزارش یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جس کسی نے پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو, اس کے زمانے میں اس پر ایف آئی آر ہوئی تھی اور اسی پر ان کو سزا دی گئی. اسی طرح نواز شریف پرائم منسٹر ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ان پر ایف آئی آر ہوئی, سی ایم پر ایف آئی آر ہوئی اور ان کے ہوتے ہوئے کیس ٹرائل ہو رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ با اختیار لوگ وہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کیا ہو, ان کو جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو اس وقت ان کا احتساب نہیں کیا جاتا, بلکہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت احتساب کے نام پر اس لیے. اب میری ایک بات سن لیں. ایک تو میں جاوید لطیف صاحب آپ سے اختلاف یہ کروں گا, مشرف صاحب کی صدارت کا معاملہ تھا, افتخار چودھری کے بعد لگا ہوا تھا, میڈیا لمحہ بلمحہ اس کی رپورٹنگ کر رہا تھا. افتخار چودھری کی بحالی کا معاملہ جسٹس رمدے کے پاس کیس لگا ہوا تھا, لمحہ بلمحہ میڈیا اس کی رپورٹنگ کر رہا تھا. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں چند صاحب, ان کی پارٹی کا معاملہ زرداری صاحب کے این آر او کا روز ان کو رگیدا جاتا تھا, گیلانی صاحب کو لے کر, این آر او کو لے کر, ان کے سوئس کیس کو لے کر. آپ بھی پروگرامز میں آتے ہیں آپ کی پارٹی, تو یہ تو آپ اس پہ اپنا پروٹیسٹ کریں گے. سب سے بڑا بات یہ ہے کہ میمو گیٹ پہ جب میاں صاحب خود عدالت گئے, بالکل ادھر میاں صاحب ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے, میاں صاحب پٹیشنر بنے تھے اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں. ہاں فرق یہ ہے مکافات عمل ہے. نہیں یہ آپ اگر آپ 88 میں چلے جائیں 90 میں, اچھا اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو آج غلط ہو رہا ہے نا, جو فیملیز کے نام لے کر, لڑکیوں کے نام لے کر جو ٹرائل ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں یہ میری بات سنیں, اس پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں, لیکن یہ بھی مکافات عمل آپ نے محترم بینظیر بھٹو پہ شروع کیا تھا. یار میں آپ کو یاد ہے جب آپ کا پنجاب میں میڈیا سیل بنا تھا, ہم تو پڑھتے بہت ہی گندہ تھا. یہ پارٹی نے کیا آج بھی غلط ہو رہا ہے, اس کا آپ تسلیم کریں. غلط تصویریں تک کامران شاہ صاحب میں ایک سر غلط تصویریں تک پبلش کی ہم نے خود دیکھی. میری آپ معافی مانگے اس کے, اور یہ قدرت کی سزا ہے. یار میری بات بھٹو صاحبہ کی غلط تصویریں, یعنی کہ پلانٹڈ تصویریں. آپ دو ہیں, میں ایک ہوں, میری بات تو سن لیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہوا ہے. آپ ایک بھی ایسا اپنا ساتھ خود چھوڑ جائے گا جو حالت ہے اس کیس کی. نہیں اللہ رحم کرے, ایسی وہ نوبت نہیں آتی جو آپ پہ آئی تھی. گزارش یہ ہے ہمارے اوپر آئی. نہیں میں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کسی نے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ مذمت کر دیں. یار میری بات تو سن لینا, میں مذمت کر رہا ہوں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار بھٹو, یہ کہتے ہیں نا کہ جو با اختیار ہوتا ہے اس پر جناب اس کا احتساب ہی نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں جو با اختیار ہوتا ہے اس کے زمانے میں اس کا احتساب ہوتا ہے, اس کے زمانے میں اس پر ایف آئی آر ہوئی اور اسی میں ان کو سزا دی. ایک بار تو سن لیں سر, اس زمانے کی عدالتیں حکومتوں کے نیچے لگی ہوئی تھی, آج کی عدالت آپ کی یا ان کی حکومت کے نیچے نہیں ہے. یہ بڑا فرق ہے. اچھا پھر یہ کیوں وہ مولوی مشتاق صاحب کی عدالت جو تھی وہ پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب کے نیچے لگ گئی. سر دنیا جانتی ہے, سر خوبصورت آپ نے بات کی, لیکن آج کی عدالت ویسی نہیں. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, پھر آج کیوں ضرورت پیش آئی کہ آج آپ کا کمال نہیں ہے کہ عدالت وہ پیش آئی کہ آپ میری بات سنیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب آپ کا کمال نہیں ہے, عدالت کا کمال ہے کہ اس نے بلایا ہوا پرائم منسٹر. اچھا یہ میری بات سنیں, کیا انٹروگیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے. اس زمانے کی عدالتیں باکمال نہیں تھی تو ٹھیک ہے, بھٹو صاحب کی ایف آئی آر میں بھی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا پھر مجھے ایک سوال کا جواب صحیح تھی یا غلط تھی, مجھے کامران صاحب یہ جواب دے دیں. یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب میں کمیشن نہیں مانوں گا, میں کمیشن کے لیے دھرنا دوں گا, پھر یہ کہا جاتا ہے کمیشن بنا تو میں دھرنا دوں گا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک اور کرپشن کا معاملہ ہے جو پی سی بی کو لے کر ہے. میرے ساتھ سرفراز نواز صاحب موجود. سرفراز بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سرفراز نواز سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے میں ایک کوئک وقفہ لیتا ہوں ویئر, اس کے بعد واپس پی سی بی کے اندر جو ہے جو سپاٹ فکسنگ کا معاملے کو لے کر ہم ضرور بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. پاکستان تحریک انصاف سے عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. الوی صاحب آج کے کیس میں بھی ججز جو ہیں بیچارے ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں. بیچارے تو خیر میں نہیں کہہ رہا, مطلب ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں, کچھ سوالوں کا جواب اور ریکارڈ لے نہیں پا رہے. پی ایم ایل این سے تو لگ یہ رہا, شریف فیملی سے لگ یہ رہا کہ شاید کیس کا فیصلہ کچھ بھی نہ نکلے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟
نہیں، ججز نے تو یہ کہا کہ بھائی تم کوئی حساب ہی نہیں دے رہے. اصل میں انہوں نے جو منافع دکھایا، جو انہوں نے کہا کہ جی قطری کو پیسے دیے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ تھا. جو انہوں نے کاغذ قطری کا دوسرے نمبر پر دیا ہے، نمبر 2 لیٹر، اس کے اندر ریٹرن از بیسڈ آن دا بینک ریٹ اونلی. صحیح. لہٰذا ایکچوئل انویسٹمنٹ ہوتے تو ایکچوئل انویسٹمنٹ کی ریٹرن دکھائی جاتی کہ بھائی یہ پراپرٹی خرید، یہ پراپرٹی خرید. اینڈ اگین دا اسٹارٹنگ آرگومنٹ ٹوڈے واز کہ آپ تو سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ ہے ہی نہیں، آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. بالکل. سپریم کورٹ کسی کو مجرم بھی نہیں ڈکلیئر کر سکتے، آپ کو مجرم بھی نہیں ڈکلیئر کر سکتے. سپریم کورٹ تو یہ ادارے ذیلی اداروں کو دینا چاہیے اس کو تحقیقات کے لیے. آپ تو تحقیقات نہیں کر سکتے، آپ نیب کو دیں اور ایف بی آر. یہ آرگیومنٹ بھی اٹھایا آج، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آرگومنٹ پھر اٹھایا. پھر انہوں نے تیسری بات یہ کہی کہ جناب یہ جو سارے ٹرائل کورٹ ہے، آپ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، لیکن نیچے ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے، لوور کورٹ سے نکل کر یہ بات آنی چاہیے. تو لہٰذا ان کا بیسک آرگومنٹ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ انکمپیٹنٹ ہے. یہ باہر یہ بات نہیں کہتے، یہ کورٹ کے اندر سارے وقت یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. اس کے بعد بڑا اچھا سوال ججز نے کہا. ججز نے یہ کہا کہ بھائی یہ 4 اپارٹمنٹ ہے نا، جی یہ 4 اپارٹمنٹ جو ہیں یہ تحویل میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں تو 1993 سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اچھا، اور کتنے بچے ان کے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2. تو انہوں نے کہا 2 بچوں کے لیے 4 اپارٹمنٹ کا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طرح. انٹرسٹنگ سوال تھا بڑا یہ. جی ہے نا، بڑا انٹرسٹنگ سا سوال کہ 2 بچوں کے لیے 4 اپارٹمنٹ. کیا ایک بچہ 3 بیڈ روم میں سوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، لائٹ وے پہ لیجیے گا. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن بات یہ الوی صاحب کہ ایک شخص، میں چلے اپنی بات کرتا ہوں، میرے 2 گھر بھی تو ہو سکتے ہیں، تو ایک شخص کے 2 اپارٹمنٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک شخص کے مگر کہا یہ جا رہا تھا، سنیے، کہا یہ جا رہا تھا کہ بچے کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو اپارٹمنٹ کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے اس وقت تو نہ کوئی فیملی تھی، نہ کوئی شادیاں تھی، نہ کوئی شادی تھی، تو وہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی کورٹ میں کہا گیا کہ حسین نواز صاحب جو ہے obviously ان کی 2 فیملیز ہیں، تو 2 فیملیز سے 2 اپارٹمنٹ اس صورت میں ہو سکتے تھے اگر اس وقت ان کی شادی یا شادی ہوئی ہوتی. تو کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، تو یہ پوائنٹ ہے کہ وہ کہاں سے آگے 2 ایکسٹرا اپارٹمنٹ. یہ پوائنٹ ہے. دوسرے مریم نواز کے حوالے سے سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مریم نواز خود، اب ججز کو چیزیں یاد ہیں، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ججز بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں، ان کا بچنا مشکل ہے. ججز نے یہ کہا کہ جی مریم نواز نے 2016 میں 15 میں یہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ جی نہ میری کوئی پراپرٹی، نہ میرے بھائی کی پراپرٹی پاکستان میں، نہ باہر. اچھا، اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی ایگریکلچر پراپرٹی کی ہے. اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائیوں کی بھی پراپرٹی، وہ تو کہہ رہی ہے نہ میری نہ میرے بھائیوں کی پاکستان میں نہ باہر. یہ پاناما سے پہلے کی گفتگو ہے. صحیح. تو ججز نے کہا کہ بھائی ہمیں پوری اسکرپٹ چاہیے اس چیز کی. پھر حسین نواز کے حوالے سے بھی ججز کو کوئی انٹرویو یاد تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ یار یہ حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو، میرے پاس تو کوئی پراپرٹی تھی نہیں، ہم تو وہاں سے پیسہ آتا تھا اس میں رہتے تھے، اور وہ کرایہ آتا تھا وہاں سے، اور کرایہ آتا تھا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مفت میں دیے ہوئے تھے. تو لہذا there were many holes which were probed today. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ہولز کے حوالے سے اگر یہ قانوناً ان کو بچانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے، صرف قانوناً، فیکٹس پر زیرو معاملہ ہے. فیکٹس پر تو یہ کہ 1980 تک ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور 1980 سے 2006 تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی اگر ہولڈنگ کمپنیز کے حوالے سے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیرر سرٹیفکیٹ نیلسن اور نیسکام کے بیرر سرٹیفکیٹ سے، بھائی وہ کمپنیاں آج بھی آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے کے پاس الوی صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا پلیز، میرے ساتھ ہی رہیے گا اس پروگرام میں. میں کسی جگہ مصروف ہوں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اچھا چلے لیکن پھر ریبٹل ایک منٹ جاوید لطیف صاحب کی بات سنیں پھر آپ چلے جائے گا. جاوید لطیف صاحب، عارف الوی صاحب جو فرما رہے ہیں نا، دراصل یہ باتیں ساری ہوتی ہیں بنی گالا میں.
بانی عالم میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جو وہ ڈراپ کر کے لائن, لیکن ٹرائی کریں وہ ریبٹل کو لے رہے. جو ان کی اپنی میٹنگ ہوتی ہے نا, جو کورٹ میں باتیں آج ہوئی ہیں, میری بات تو سن لیں نا, ان میں یہ کہتے ہیں کہ جناب عام آدمی کے لیے یہ ٹیکس لا ہے کہ 5 سال کے بعد کا جو پرانا کیس ہے اس کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا, ایک کورٹ ججمنٹ دے دے تو اس کی اپیل ٹائم بارڈ ہو جائے, میری یار سنیں, ٹائم بارڈ ہو جائے, اس کی اپیل نہ ہو تو اس کو پھر وہ ری اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری چیزیں وہ اپنی ڈسکس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے, اس لیے اپنی تیاری کو یہ تاثر دیتے ہیں. وہ تو کورٹ کی ان کی بات سنی, کی بات بھی سنی. دیکھیں ٹائم بارڈ والی جو آپ بات کر رہے ہیں, افتخار چودھری صاحب نے آپ کی پٹیشن 10 سال بعد سنی, 2000 کی جو تھی, جن پہ 10 سال بعد آپ کے لیے بڑا ہمیشہ وی آئی پی قانون آپ کے لیے بنایا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ قانون میڈیا کی مہربانی سے, انٹلیکچوئلز میں سمجھتا ہوں مہربانی سے, کہ تھوڑا سا آپ کو یہ گرم تھوڑی سی گرمائش چاہیے. ایک مجھے بتا دیں, آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, نہیں عدلیہ کے بارے میں ہمیشہ آپ یہی بات کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں صرف کہ اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو آج وہی کچھ ہو رہا ہے. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں آج غلط اس لیے نہیں ہو رہا کہ آج ایسے کیونکہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے, ایسی فیملی سے پوچھا جا رہا ہے جس سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا. دیکھیں میاں صاحب کی, دیکھیں میں خدا نخواستہ اگر میں آپ کی جگہ تھا, میں اپنے کبھی بھی اپنے والدین یا اپنے دادا کا جو قبر میں ان کے ذمہ کوئی چیز نہیں لگاتا, میں خود فیس کرتا. میں کہتا ہوں یار میں نے کمایا ہے, میرے پیسے ہیں بھی آپ کے. آپ نے میاں شریف صاحب نے آپ کو کام سے, اب میاں شریف صاحب کی قبر کا ٹرائل آپ خود کر رہے ہیں, بیٹوں کے پیچھے آپ خود چھپ رہے ہیں. بھائی بیٹے آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. بیٹی کا بھی آپ بیٹوں کے پاس رہتے ہیں, بیٹی آپ کے پاس رہتی ہے, ان کا فیوچر کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ کا فیوچر. اب میاں صاحب نے تو اس کے بعد ویسے بھی عمر کے اس حصے میں, اس عمر میں تو میاں صاحب کو خوب اقبال جرم میاں شہباز شریف صاحب کو ان کو کر لینا چاہیے, اور بیٹوں کو کلین چٹ دینی چاہیے. عمران خان کا عمر ٹھیک ہے, ان کی عمر وہی عمر نہیں. میں تو کہتا ہوں جتنے یہ کامران صاحب ایک بزرگ رہنما ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بات سنیں, میری بات, اس ملک میں اب یہ جتنے بزرگ رہنما ہیں ان کو اب ریسٹ کرنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, وہ بلاول کو لے آتے ہیں, لیکن بلاول تو آ گیا ہے نا. یار بات تو سن لینا, چند صاحب بات سن لیں. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت غلط تھا تو آج تو صحیح نہیں نا. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹرائل ان کا پہلی دفعہ ہونے لگا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا کہ ایک حکومت 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی ختم کی گئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی, 2 دفعہ نواز شریف کی ختم کی گئی, اور یہ کہہ کر کی گئی ملک دیوالیہ ہو گیا تھا, بیڑا غرق ہو گیا تھا, لہٰذا ان کو ایک سیکنڈ کے لیے لہٰذا ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو وہی الزامات, یہ ٹرائل کیوں نہیں ہوتا؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا اسی طرح 2000 ایک سیکنڈ صاحب, اور آپ دونوں غلط بات کر رہے ہیں. یہ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں نا وہ سزا ہو چکی ہے, جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی, افتخار چودھری صاحب بحال کر دیا. یہ جو آپ کا کیس چل رہا ہے یہ وہ کیس ہے کہ ایک مبینہ جرم پہلے ہوا ہے, چاہے 20 سال پہلے ہوا ہے, 30 سال پہلے ہوا ہے, وہ آج بھی کھل سکتا ہے. اچھا اس میں سر ہیئرنگ پہلے ہوئی نہیں نا آج تک. یا تو اس کے اوپر ہیئرنگ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ نواز شریف صاحب کے فلیٹس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ فلیٹس جائز پیسے سے اس کے بعد 20 سال بعد کھولا گیا ہے. یہ تو کیس ہی پہلی دفعہ کھل رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب والا مانا ہو چکی اس کے بعد کھلا ہے. اچھا میں آگے ایک سیکنڈ کامران صاحب, اس پوائنٹ پہ آپ منصف بنے نا. نہیں میں منصف نہیں, میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں بات ہو رہی ہے, کمپیریزن غلط ہے. میں عرض کرتا ہوں کامران صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو یہ الزامات لگتے ہیں, جب وہی بندہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو اس وقت آج کی عدلیہ میں اقتدار والوں پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. نواز شریف کا کوٹ نہیں, واحد نواز شریف ہے جس کا 9 سال ٹرائل ہوا, پرویز مشرف نے کیا. وہ تو ملٹری کو تھا نا, عدالت نے نہیں کیا, وہ تو غلط تھا ٹرائل. وہ ہو سکتا ہے غلط ہوا ہو. اچھا ہو سکتا ہے, نہیں وہ غلط نہیں تھا. دیکھیں نہیں غلط تھا, یہ صحیح ہو رہا ہے. اچھا جس کا بھی ہو رہا ہے. اچھا میری بات یہ صحیح ہو رہا ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. ہمارے خلاف نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہے. اچھا میرے لیے عزت کی بات ہے کہ پرائم منسٹر باعزت بری ہو. یار 1980 سے پہلے کا آپ صاحب صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے آپ کو 40 سال پہلے بھی ہوا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. 1980 سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی 1940 کی دیں گے نا جاوید لطیف صاحب. یار 1980 سے پہلے کا حساب کون دے گا؟ 1980 کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اچھا 1980 کے بعد کا جو حساب آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہم دے نہیں رہے. تھوڑا آگے جا رہے ہیں, دے رہے ہیں تو پھر اس پہ آپ کی طرف
پریشان کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میاں شریف صاحب اس لیے دیکھیں کہ 79 میں آپ فائنانس منسٹر بن چکے تھے، جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کو احتساب آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ آجیں میں عرض کرتا ہوں چند اور صاحب، میری ایک اس سے پہلے کا کوئی حکومت ہی عہدے پر نہیں رہے جب آپ نے ان کے کارخانے لیے، آپ کی پارٹی نے اس وقت نہیں رہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو اس کے بعد شروع تھا کہ میں ہم نے یہ غلط کیا جو واپس کیے، آپ نے واپس نہیں کیے، نہیں وہ بھی زیادتی تھی جو آپ نے واپس نہیں کیے۔ نہیں سرفراز نواز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضور؟ دوبارہ بھی کبھی کوئی کامریڈ آ گیا لے جائیں گے، البتہ ان کا جہاز ضرور روک کے رکھا۔ سرفراز صاحب یہ جو سپاٹ فکسنگ ہوئی ہے کرکٹ میں، یہ کیا معاملہ سر پی ایس ایل میں جو ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ ایک آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ چڑی بادشاہ نے کل ایک بیان دیا ہے شاہ زیب خانزادہ سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایسی حرکت کریں گے، اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے، اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ یہ نجم سیٹھی کا کل بیان خانزادہ سے چلا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے۔ اگر ان کو پتا تھا تو یہ پہلے روک لیتے، ان پلیئروں کو بلا کے کہتے کہ بھی یہ کام نہ کریں، اور خاموشی سے ان کو فارغ کر دیتے۔ اب پوری دنیا میں یہ سارا چیز چل گیا ہے، اس کے بعد یہ اب بیان دے رہا ہے۔ شہر یار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا، یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے مجھے پتا تھا۔ تو اگر پتا تھا تو پوری قوم کو، پورے ملک کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی باتیں مجھے لگتا ہے ہوئی ہیں، اور ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ نجم سیٹھی کو فوری فارغ کیا جائے، استعفیٰ لیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کرکٹ بورڈ کے اندر نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان میں آپ کے کرمنل ہیں، ٹریٹر ہیں، گیمبلرز ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، سزا یافتہ ہیں، یہ آپ کا کرکٹ بورڈ ہے۔ تو اس میں آپ سرفراز بھائی یہ بات بتائیے کہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے سپاٹ فکسنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا الزام ہم نجم سیٹھی صاحب پہ کس طرح ڈال سکتے ہیں یار؟ وہ ان کا کیا تعلق ان کھلاڑیوں سے؟ نہیں، نجم سیٹھی جب بیان دے رہا ہے ٹی وی کے اوپر آگے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ جواری ہیں اور یہ جوا کریں گے، میں اس سے پوچھتا ہوں قوم اس سے سوال کرے، اور پارلیمنٹیرین کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آنریبل بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کہ ان سے پوچھے نجم سیٹھی سے کہ اس نے ملک قیوم کے سزا یافتہ لوگوں کو برمار کیوں کر دیا، 5 6 7 آدمیوں کو، پھر ڈین جونز کو جس کو نے آسٹریلیا نے نکالا ہوا ہے جوئے کے اوپر، اس کو آپ اپنا کوئی بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے جو جواریاں جمع کر لی ہیں، why he has done that، یہ جواب دے نا، اس کے علاوہ لوگ نہیں تھے۔ میں نے اس کو کہا جب میں کوچ کر رہا تھا، اس کے کمرے میں میری سے لڑائی ہوگی، میں نے کہا نجم سیٹھی یہ بغیرتی نہ کرو، جسٹس قیوم نے جو آدمیوں کو سزائیں دی ہوئی ہیں اور جو جیل میں لنڈن کاٹ کے آئے ہیں، ان کو نہ لے کے آؤ، نہ پروموٹ کرو ان کو، دوسرے لوگ ان سے آگے آئیں گے، بجائے کہ اب ان کو نکالنے کے ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ خود بھی تو دیکھو نا، جوا مافیا کا آدمی ہے، پہلے بھی میرے اس کے کیس چل رہے ہیں، 10 کروڑ کے اس نے کیے ہیں، اور بھاگیا عدالت میں آتا ہی نہیں ہے، منشی کو بھیجتا ہے لاہور میں۔ اور اس نے جو مہیش نامی بک میکر، میں چاہ رہا ہوں کہ سرفراز بھائی ابھی ہمارے 10 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، نجم سیٹھی صاحب ہمارے شامی صاحب کے پروگرام میں آئے تھے نقطہ نظر میں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ سرفراز نواز صاحب آخر آپ کے خلاف مقدمہ لے کے کیوں گئے ہیں، اور آپ پہ اس طرح الزامات کو لگاتے ہیں، ان کا جواب سن لیں، اس کے بعد پروگرام جی چلائیں جی سیٹھی صاحب کو۔ آپ کے اور شہریار خان صاحب کے خلاف سرفراز نواز صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں کہ جناب سپاٹ فکسنگ ہوئی آپ لوگوں کی وجہ سے اور کرکٹ کا اوپر داغ لگا ہے، تو جناب ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے کچھ۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز نواز صاحب کے خلاف جو ہم نے کارروائی شروع کی ہے اس کا تو ہمیں انصاف مل جائے تو ہم بڑے خوش ہیں۔ نہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں پینشن ہی بحال کر دیں میری۔ وہ پتہ نہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں ہم سے، میں کیا آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہیں گے شامی صاحب تو میں ساری ڈیٹیلز آپ کو دے دوں گا۔ سرفراز صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پتہ نہیں کتنے پیسے سرفراز نواز صاحب لے گئے، اور وہ ان کا حساب کتاب ہی سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس موجود ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف آگ بگولا ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیسے انہوں نے بند کر دیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور نہیں، یہ بڑا جھوٹا انسان ہے، اس کو شرم ہی نہیں ہے۔ میں کیا لے رہا ہوں، 45,000 میری پینشن ہے، میں کیا لوٹ سکتا ہوں؟
जिसने जो लूटा है, अब मेरी बात सुने, 1.3 अरब रुपया पिछली PSL में इनकम हुई है, इसने 4 करोड़ रुपया क्रिकेट बोर्ड को दिया है, बाकी पैसा पूछे कहाँ गया, इसे यही पूछने बाकी पैसा कहाँ गया। और ये बैठा हुआ है या मैं बैठा हूँ पैसे के ऊपर। बाकी देखें जो पेंशन है, इन्होंने क्या अब कानून बना दिया है कि कोई क्रिकेटर एक्स प्लेयर अगर कोई बयान देगा उसकी पेंशन बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जुबान काट। सर आप मेरे साथ रहिए चंद साहब, ये और वैसे इससे पहले भी बड़े नॉन टेक्निकल लोग आपकी हुकूमत ने भी लगाए थे एज चेयरमैन पीसीबी, तो सेठी साहब इतना इतराज क्यों है दुनिया को? देखिए, मैं सेठी साहब का बड़ा फॉलोअर था, उनको बड़ा सुनता था, पढ़ता था, लेकिन मैं उनके मुंह पे भी कह चुका हूँ, उनकी मिसेज को भी मैंने कहा, बड़ी ऑनरेबल खातून है, बड़ी ऑनरेबल फैमिली है, कि दानिशवर जो बैठ के तबसरा, आप टीवी पे तबसरा करते हैं ना, आप एनालिसिस करते हैं, कल को आप एक ऐसी नौकरी भी कर लें, सरकारी जॉब भी करें और फिर तबसरा भी करें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। उसमें उन्होंने क्या कहा फिर आपको? क्या कहा वो मुझे, मैं आपका रिकॉर्ड है वो, मैं बहरहाल कोई मैं मुतमईन नहीं हो सका उनके बयान से, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेठी साहब को अपनी पुरानी इज्जत जो उनकी CM बनने से पहले थी वो बहुत बड़ी इज्जत थी, अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया हुआ था, और अब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, अब इन चीजों की वजह से उनके जिम्मेदार कौन है? देखिए, नून लीग का कमाल है, नजम सेठी साहब लेफ्ट के साफी थे, लिखते थे इनके खिलाफ, इन्होंने पता तशद्दुद भी करवाया था, लेकिन ये इनका कमाल है। अब देखिए ना, आज इन्होंने 10-15 साफियों को नौकरियां दी हुई हैं, ये बंदे को साथ मिलाकर गंदा करते हैं, ये इनका स्टाइल है, और ये अच्छा स्टाइल है इनका, अच्छी गवर्नेंस है। साफियों को पहले इन्होंने देखे ना जस्टिस क्यूम के साथ क्या किया, उसके साथ टेप बात की, खुद ही लीक भी कर दी जब सैफुर रहमान को वज़ीर इस्तेसाब किया था जरदारी साहब। ये जजेस को भी इस्तेमाल करते रहे, आज यही तो फंस गए ना कि आज ना इनके जजेस काबू आ रहे हैं, ना उस तरह एस्टैब्लिशमेंट के काबू आ रही है, जिस तरह कभी ये मर्सिडीज की चाबियां देते थे और वापस हो जाती थी, और चमक चलती थी, चमक और कैंगरू कोर्ट का यूज किया जब नसीम शाह ने बहाल की थी असेंबली, तो इनकी असेंबली तो बहाल हो गई थी ना, उसी पे कह रहा हूँ, इनकी तो बहाल हो गई थी। जी जनाब, अच्छे मेरी भी एक बात सुन लें। जी सर, आप ही की सुन रहा हूँ। मेरी भी एक बात सुन लें हजूर। इसने देखें सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरी जरा सुन ले, सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज साहब के खिलाफ बयान दिया जाके, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये टेम्परिंग जो पेंचर है मैंने नहीं लगाए, ये सारे ऑर्डर अपना मॉडल टाउन से आते थे, मियां शहबाज और मियां नवाज शरीफ से। ये जो टेम्पर सर आ गया पॉइंट आपका, ये सुप्रीम कोर्ट में सरफराज नवाज साहब बड़े दुखे हुए आपकी तैनाती से जो आपने लगाई हुई है। मेरी गुजारिश सुन लें जी। सरफराज नवाज साहब तो आज इनका दिल नहीं दुखा, इनका तो 85 से दिल दुखा हुआ है, 85 से दिल जले हैं। लेकिन गुजारिश ये है, मैं तो अफसोस कर सकता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं चंद साहब, ये जो फरमा रहे हैं ना कि इनको इस तरह एक तजिया नगार जो है उसको इस तरह तो होता है। मेरी अर्ज सुन लेना, ये पहल किसने की? अगर हमने भी की तो गलत की, इनकी अगर हमने भी की तो मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं तस्लीम कर, आप एक नाम बता दें, हमने किसको पीसीबी की बात करता हूँ, मैं नजम सेठी साहब की बात कर लेता हूँ, मैं तो किसी और तरफ जाता नहीं। नजम सेठी साहब तो आपने एक मॉडरेट लेफ्ट प्रोग्रेसिव साफी को आपने ऐसी कड़ी लगाई है, ऐसी कड़ी लगाई है जवेल साहब दानिशवर। देखिए मेरी बात तो सुन लो यार, मैं आप सियासतदानों की बात नहीं करता, मैं आपके पता की बात करूँ। जब मुल्क तरक्की नहीं करते ना, सबसे अलमिया ये होता है कि जब मुल्क का दानिशवर करप्ट हो जाए ना, या करप्ट कर दिया जाए। यार मेरी बात तो सुन लेना, मुझे ये बताएं कि निगरान वज़ीर आला का इंतखाब किसने किया था? नजम सेठी साहब का हमने किया, आपने किया था, बिल्कुल किया। तो ये पहल मैंने की है, आपने किया? अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड नहीं, उस वक्त माफी चाहते हैं भाई, हाथ बांध के कह रहा हूँ, माफी चाहते हैं, आप माफी मांगते हैं। हमने गलती की थी, हम माफी, हमने सजा भी भुगत ली, हमने सजा भी भुगत ली, आपको माफ किया, लेकिन आगे आपने नहीं, मैं कौन से माफी मांग रहा हूँ?
آپ سے میں کیوں مانگوں گا؟ میں کون سے میں مانگ رہا کہتا ہوں آپ الزام ہم پہ لگا رہے تھے نا. اچھا لیکن آپ میں جرأت نہیں ہے. بھی شامل آپ میں یہ جرأت آپ کی پارٹی میں میری آپ مجھے ایک غلط کام پہ معافی مانگ کے دکھائیں قوم سے چند صاحب کہ آپ نے جسٹس قیوم والے کیس سے معافی نہیں مانگی, سیف الرحمان کے احتساب میں معافی نہیں مانگی, میمو گیٹ پہ معافی نہیں مانگی. پھر آپ نے میری بات سنے سجاد علی شاہ کے حملہ کیا, آج تک آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سجاد علی شاہ پہ حملہ کروایا, رفیق تارڑ کو رشوت کے طور پہ آپ نے صدارت دی, اس پہ آپ نے معافی نہیں مانگی. آپ نے رشوت کے طور پر فرول غاری کو بنایا. کیا وہ ہمارا ورکر تھا؟ اپنا پریزیڈنٹ تھا نا. نہیں یہ نہ کریں آپ, جو کچھ کریں وہ درست ہے, کوئی اور کریں تو وہ غلط ہے. لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں, ایک سیکنڈ. چند صاحب میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ کی جماعت سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے دور میں, میری پارٹی کے دور میں غلط ہوا ہے یا انہوں نے غلط کیا تو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں آپ ہمیں کچھ نہ کہا اچھا نہ آپ جو کرنا چاہیں کریں, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں تاریخ نہ, میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے اس کو سازش میں دھکیلا گیا ہے, اس کے خلاف سازش ہوئی ہے. بات کر رہے ہیں سر, میں سب کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی پارٹی کی بات نہ یار میں ایک سیکنڈ کامران صاحب ایک سیکنڈ, ایک تو اقبال جرم کر لیں. میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی بات کرتا ہوں. وہ آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئیں, ان کے خلاف جو کچھ سازش ہوئی. میں بات کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی بھی, اور مجھے اجازت دیں کہ میں بات کر لوں میاں نواز شریف کی بھی, کہ انہوں نے بھی اگر یہ آپ کا ایٹمی تجربہ نہ کیا ہوتا, آج سی پیک منصوبہ لے کر نہ آتے, آج گوادر بندرگاہ کا ذکر نہ کرتے. عدالت نے اس بنیاد فیصلہ نہیں کر رہا, عدالت اس بنیاد فیصلہ نہیں کر رہا. اچھا مجھے ایک سیکنڈ, اگر عدالتوں کی آپ بات کرتے ہو تو پھر مجھے جوید ہاشمی کی بات کرنے دو نا یار. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اچھا سرفراز نواز صاحب ایک بات بتائیں, سے پہلے بریک جلدی سے لوں. حضور یہ آپ نے پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں, اس پہ کیا کاروائی ہو رہی ہے ابھی تک؟ پٹیشن دیکھیں جی, آج میں گیا ہوں اور نئی بخاری صاحب میرے جو وکیل ہیں, اور آج جو چیف جسٹس صاحب تھے آنریبل, وہ لیو پہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے یہ اپنے پاس ہی پٹیشن رکھی ہے. چلیں جی, میں بریک لینی پڑے گی مجھے. کرپشن کا معاملہ پیراما کا چل رہا ہے, بات پی سی بی پہ ہوئی. سیٹھی صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل کروایا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ایک اور بات ہے کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اس میں پھنسے ہوئے ہیں طوفان کے اندر, حکومت کے ساتھ بھی ہے اور تجزیہ بھی کرتے ہیں. ہمیں کل تک لے دیجیے اجازت.